Centriole. The cylindrical or barrel-shaped cell organelles that help animal cell copy themselves are called centriole. Cell کے اندر cylindrical یا barrel shaped organelles پائے جاتے ہیں جو cell division میں help کرتے ہیں. اس organelle کو centriole کہا جاتا ہے. یہ organelle centrosome, cilia اور flagella بناتا ہے اور cell division میں important role play کرتا ہے. Animal cell میں centriole عموماً پیر کی صورت میں پائے جاتے ہیں اور اس pair of centriole کو centrosome کہا جاتا ہے. Centriole discovery. اس ڈسکوری کا کریڈٹ جاتا ہے ایک بیلجین سائنٹسٹ ایڈورڈ وان بینیڈن کو. یہ کہانی 19ویں صدی کی آخری دور کی ہے جب ایڈورڈ سمندری حیوانات کی ایک کا مطالعہ کر رہا تھا. اس دوران انہوں نے سل کے اندر کچھ سلنڈر نما سٹرکچر دیکھے جنہیں پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا. یہ سٹرکچر بعد میں سنٹریول کے نام سے جانے گئے. سنٹریول سٹرکچر. سنٹریول کا سٹرکچر دراصل مائکروٹیوبیول سے بنا ہوتا ہے. ایک سنٹریول میں مائکروٹیوبیول کے 9 سیٹس پائے جاتے ہیں اور ہر ایک سیٹ 3 مائکروٹیوبیول سے بنا ہوا ہوتا ہے. یہ تینوں مائکروٹیوبیول آپس میں کنیکٹنگ فائبر کے ذریعے منسلک ہوتے ہیں. یہ فائبر سنٹریول کے اوورال سٹرکچر کو بھی مضبوط اور سٹیبل بناتا ہے اور انہیں ان کا سلینڈریکل شیپ برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے. جب سل تقسیم ہونے کی تیاری کرتا ہے تو اس وقت اس کے اندر 2 سنٹریولز موجود ہوتے ہیں. ایک بڑا اور زیادہ پرانا جسے مدر سنٹریول کہتے ہیں اور دوسرا چھوٹا اور نیا جسے ڈاٹر سنٹریول کہا جاتا ہے. مدر اور ڈاٹر سنٹریول ایک دوسرے کے ساتھ پرپینڈیکولرلی اٹیچ ہوتے ہیں. سنٹریول ریپلیکیشن. یہ وہ پروسیس ہے جس میں پرانا سنٹریول اپنے ساتھ ایک نیا سنٹریول بناتا ہے. جب سل ڈیوائڈ ہونے کی تیاری کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر سنٹریول ریپلیکیشن اور ڈی این اے ریپلیکیشن ہوتی ہے. یہ دونوں پروسیس سیل ڈویژن کے اس پیز میں ہوتی ہے. سیل کی صحیح ڈویژن کے لیے یہ دونوں پروسیس ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. یہ یقینی بناتے ہیں کہ جب سیل ڈیوائڈ ہو تو ہر نئے سیل کو صحیح تعداد میں کروموسوم ملے. اس پیز میں سنٹریول ریپلیکیشن ان سٹیپس میں کمپلیٹ ہوتی ہے. پہلا سٹیپ ہے انیشیشن. اس پیز میں انیشیشن کے دوران ڈی این اے اور سنٹریول کی ریپلیکیشن شروع ہو جاتی ہے. دوسرا سٹیپ ہے ڈپلیکیشن. اس مرحلے میں پرانے سنٹریول کے ساتھ ایک نیا اسمال سنٹریول بن جاتا ہے. تیسرا سٹیپ ہے اس سٹیپ میں ایک مخصوص پروٹین ٹیوبولین کی مدد سے نئے بنے ہوئے سنٹریول کی لمبائی میں اضافہ ہوتا ہے. چوتھا سٹیپ ہے میچوریشن. اس میں سنٹریول کی میچوریشن ہوتی ہے. آفٹر میچوریشن اس کے اندر مائکروٹیوبیولز بنتے ہیں. سنٹریولز فنکشن. سنٹریولز کے میجر فنکشنز یہ ہے. نمبر 1 مائکروٹیوبیولز فارمیشن. سیل کا اسٹرکچر برقرار رکھنے کے لیے ایک مضبوط فریم ورک کی ضرورت ہوتی ہے جسے سائٹوسکیلیٹل کہتے ہیں. سنٹریولز مائکروٹیوبیول بنانے میں مدد کرتے ہیں جو سائٹوسکیلیٹل کا بنیادی حصہ ہے. نمبر 2 سیلیا اینڈ فلیجلا. سیل کے اوپر چھوٹے ہیئر لائک سٹرکچرز ہوتے ہیں جنہیں سیلیا کہا جاتا ہے. سنٹریول ان سیلیا کو بناتے ہیں جو سیل کو حرکت کرنے اور انوائرمنٹ سے انفارمیشن حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں. اسی طرح کچھ سیل ایسے ہوتے ہیں جن پر ایک لمبی اور کوڑے کی طرح سٹرکچرز ہوتی ہے جسے فلیجلا کہا جاتا ہے. سنٹریول ان فلیجلا کو بھی بناتا ہے جو سیل کو تیز رفتار سے حرکت کرنے کے قابل بناتے ہیں. نمبر 3 سیل ڈویژن. جب ایک سیل ڈیوائڈ ہوتی ہے تو اسے اپنے کروموسوم کو صحیح طریقے سے الگ الگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سنٹریول مائٹوٹک اسپنڈل بناتا ہے جو کروموسوم کو الگ الگ کر کے اسے نیو سیل تک پہنچاتا ہے. Now what is centrosome? A pair of centrioles and animal cells that serve as a microtubular آرگنائزنگ سینٹر is called centrosome. اینیمل سیل میں سنٹریولز کا ایک پیر ہوتا ہے جو مائکروٹیوبیول کو بناتا ہے اور اس کو صحیح ترتیب کے ساتھ ارینج کرتا ہے. اس کو سنٹروسوم کہا جاتا ہے. لیکن یہ مائکروٹیوبیول کیا ہے؟ یہ سیل کے اندر پائے جانے والے اسمال ٹیوب لائک اسٹرکچر ہوتے ہیں جو سیل کو سہارا دینے اور اس کے اسٹرکچر کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں. مائکروٹیوبیول کو ہم سائٹوسکیلیٹل میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے. سنٹروسوم اسٹرکچر. سنٹروسوم 2 کمپوننٹ سے بنا ہوا ہوتا ہے جن کو سنٹریول کہا جاتا ہے. ان میں سے ایک مدر سنٹریول اور دوسرا ڈاٹر سنٹریول ہوتا ہے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ 90 ڈگری اینگل پر اٹیچ ہوتے ہیں اور یہ دونوں آپس میں انٹر کنیکٹنگ فائبر کے ذریعے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جو انہیں مضبوط بناتا ہے. پروٹین کلیکشن. سنٹریول کے علاوہ مختلف قسم کے پروٹین کا کلیکشن بھی سنٹروسوم کا حصہ ہوتا ہے اور یہ پروٹین مائکروٹیوبیول بنانے میں سنٹریول کے ساتھ مدد کرتے ہیں. پیری سنٹریولر میٹرکس. اس کے علاوہ سنٹریول کے گرد ایک پیری سنٹریولر میٹرکس نامی جال موجود ہوتا ہے. یہ جال اس وقت بننے والے نئے مائکروٹیوبیول کو سہارا دینے اور انہیں صحیح جگہ پر رکھنے میں مدد کرتا ہے.
سو مدر سینٹریول ڈاٹر سینٹریول کی مدد سے نئے مائکروٹیبیولز بناتا ہے، جبکہ پروٹین مائکروٹیبیول بنانے میں ان کی مدد کرتے ہیں، اور پیری سینٹریولر میٹرکس نئے بنے ہوئے مائکروٹیبیول کو سہارا دیتا ہے، اور یہ سب مل کر سیل ڈویژن کے لیے ضروری انوائرمنٹ بناتے ہیں۔ سینٹروسوم سائیکل یہ وہ پروسیس ہے جس میں ایک نیا سینٹروسوم بنتا ہے، جس کی وجہ سے سیل ڈویژن ہوتی ہے۔ دیر آر 4 stages in سینٹروسوم سائیکل۔ پہلا ہے G1 stage۔ اس سٹیج میں سینٹروسوم ڈپلیکیشن ہوتی ہے، مطلب پرانے سینٹروسوم کی ہم شکل ایک نیا سینٹروسوم بنتا ہے۔ دوسرا ہے G2 stage۔ یہ سینٹروسوم ڈیولپمنٹ سٹیج ہے، اس میں نئے بنے ہوئے اسمال سینٹروسوم کی سائز میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسرا ہے مائٹوٹک سٹیج۔ یہ سینٹروسوم ڈویژن سٹیج ہے، اس میں سینٹروسوم الگ ہو جاتے ہیں اور سیل کی اپوزٹ پولز کی طرف حرکت کرتے ہیں، اور یہ حرکت کرنا مائکروٹیبیول کی مدد سے ہوتی ہے۔ چوتھا ہے لیٹ مائٹوٹک سٹیج۔ اس سٹیج میں کروموسوم سینٹروسوم کی مدد سے تقسیم ہو کر سیل ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، اور لاسٹ میں دونوں سیل کے پاس الگ الگ سینٹروسوم ہوتا ہے۔ سینٹروسوم فنکشن۔ سینٹروسوم کے میجر فنکشنز یہ ہے۔ نمبر 1 مائکروٹیبیول آرگنائزیشن۔ سینٹروسوم میجر مائکروٹیبیول آرگنائزنگ سینٹر ہے، یہ مائکروٹیبیول کی نیٹ ورک کو سیل کے اندر ترتیب دیتا ہے۔ سیل ڈویژن۔ سینٹروسوم مائٹوٹک سپنڈل بناتی ہے جو کروموسوم کی سیگریگیشن کرتی ہے اور جس کی وجہ سے سیل ڈویژن ہوتی ہے۔ نمبر 3 سائٹوسکیلیٹن ارینجمنٹ۔ سائٹوسکیلیٹن مائکروٹیبیول سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ سینٹروسوم سائٹوسکیلیٹن کی موومنٹ اور ارینجمنٹ کو کنٹرول کرتا ہے۔ نمبر 4 انٹرا سیلولر ٹرانسپورٹ۔ مائکروٹیبیول سیل کے اندر ریل کی پٹریوں کی طرح پروٹین اور دوسرے مٹیریل کے لیے راستہ بناتا ہے، اور اس راستے سے سیل کے اندر ٹرانسپورٹ ہوتی ہے۔ ڈفرینس بٹوین سینٹریول اینڈ سینٹروسوم۔ سینٹریول ایک سلینڈریکل اسٹرکچر ہوتا ہے جو مائکروٹیبیول سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ ہر سینٹریول میں 9 سیٹس ہوتے ہیں جو مائکروٹیبیول کے ٹرپلٹ سے بنے ہوتے ہیں۔ سینٹروسوم اس ریجن کو کہتے ہیں جہاں پر سینٹریول پیر پریزنٹ ہوتا ہے، اور یہ پیر آف سینٹریول پیری سینٹریولر میٹرکس سے گھرا ہوتا ہے۔ سینٹریول سپنڈل فائبرز بناتی ہے جو سیل ڈویژن کے دوران کروموسوم کو سپریٹ کرتی ہے، جبکہ سینٹروسوم ایک مائکروٹیبیول آرگنائزنگ سینٹر ہے جو سیل کی سائٹوسکیلیٹل کو آرگنائز اور سٹیبلائز کرتا ہے۔ سینٹریول پیر میں پائی جاتی ہے اور یہ سینٹروسوم کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے، جبکہ سینٹروسوم سیل کے نیوکلس کے قریب پریزنٹ ہوتا ہے، اور یہ 2 سینٹریول اور پیری سینٹریولر میٹرکس پر مشتمل ہوتا ہے۔ سینٹریول ڈائریکٹلی سپنڈل فائبرز بنانے میں انوالو ہوتی ہے، جبکہ سینٹروسوم سپنڈل فائبرز کو بناتا نہیں ہے لیکن اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ آرگنائز کرتا ہے۔